یہ تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ملک صاحب مشرقی پنجاب میں تعینات تھے۔ انہیں ایک ایسی گتھی سلجھانی پڑی جس کا کوئی سرا ایک دوسرے سے نہ ملتا تھا۔ خود غرض باپ، لالچی شوہر اور زمانہ ساز بیٹی کی تسلیس نے اس کیس کو حیران کن بنا دیا۔ طرفہ یہ کہ اسے اپنے شاہ صاحب عبدالقیوم شاہ صاحب نے لفظی جامہ پہنایا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مقروض محبت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں متعین تھا۔ ایک روز بھگوان داس نامی ایک ادھیڑ عمر کسان تھانے میں آیا اور بتایا کہ اس کی نوجوان بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے گیروے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور شکل و صورت سے سیدھا سادہ دیہاتی لگتا تھا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اس کے چہرے پر کوئی بھی فکر مندی یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام سریندر تھا اور وہ اس کا داماد تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں بھگوان داس نے کہا کہ اس کی بیٹی کا نام رجنی ہے، عمر 19-20 برس کے لگ بھگ تھی، شادی شدہ تھی، رنگ گندمی، شکل و صورت واجبی سی اور شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، بھگوان داس، تمہاری بیٹی کب اور کس طرح اغوا ہوئی ہے؟ مہاراج، رجنی دوپہر کو ہمارا کھانا لے کر کھیتوں میں آئی اور آدھے گھنٹے کے بعد برتن لے کر واپس چلی گئی، اس نے جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے پیڑ کے نیچے تھوڑا آرام کیا اور دوبارہ کام میں لگ گئے۔ ہم یہی سمجھے کہ رجنی گھر پہنچ گئی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر پہلے میرا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 10-11 برس ہے گھبرایا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور بتایا کہ رجنی گھر نہیں پہنچی۔ ہم کام چھوڑ کر ترنت واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے۔ قبرستان کے کونے پر ہمیں کھانے کے برتن پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ وہیں سے ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ ہم سمجھ گئے کہ بٹیا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ادھر سے ہم سیدھے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس وقت شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ بھگوان داس نے میرے استفسار پر بتایا کہ لڑکی 1 بجے سے پہلے واپس روانہ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اغوا ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کسی پر شک تو نہیں یا تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں؟ مہاراج، ہم لوگ غریب ہیں، ہماری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے داماد کا جائزہ لیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک کبھی الجثہ نوجوان تھا۔ اس نے میلی سی دھوتی اور کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں سیاہ ڈوری تھی اور کانوں میں پیتل کی منتریاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، سریندر، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہندوؤں کے مخصوص انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج، جو چاچا کا خیال وہی میرا خیال۔ میری پتنی روزانہ اسی راستے پر آتی جاتی تھی، اس سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، یہ شادی راضی خوشی ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ لڑکی کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی؟ نہیں سرکار، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ہم غریب ضرور ہیں پر نیچ نہیں ہیں۔ شادی راضی خوشی ہوئی تھی۔ لڑکی اکیلی آتی جاتی تھی، کبھی اس نے کسی کے چھیڑنے چھاڑنے کی شکایت تو نہیں کی؟ سریندر نے تأمل کرتے ہوئے کہا، اب ہمارے ساتھ چل کر وہ جگہ دیکھ لیں جہاں برتن پڑے ہیں، شاید آپ کے دھیان میں کوئی بات آ جائے۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر رجنی نے کبھی کسی کے چھیڑنے چھاڑنے کی شکایت کی بھی تھی تو اس نے شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا یا وہ کسی کا نام ہی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے موٹے کام مکمل کیے اور ان کے ہمراہ بکوئے پر پہنچ گیا۔ ایک حوالدار کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ قبرستان گاؤں کی حدود سے 2 فلنگ کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے اور قرب و جوار میں سناٹا طاری تھا۔ وہ خاصا سرسبز علاقہ تھا۔ قبرستان کے اندر اور ارد گرد خضرو جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی۔ دوسری طرف لہلہاتے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے جن کے درمیان بیری، کیکر اور پیپل کے درخت بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ قبرستان کے ساتھ ایک 9-10 فٹ چوڑا کچا راستہ تھا جو کھیتوں کی طرف سے آتا تھا
اور گاؤں کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس راستے پر ٹانگیں اور بیل گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس وقت وہ راستہ دور دور تک سنسان پڑا تھا۔ قبرستان کے کونے پر گھاس اور خضر و جھاڑیوں کے درمیان ایک چنگیر، روٹیوں کا پھولدار رومال، ایک پیتل کا گلاس اور ایک مٹی کا برتن جو لسی رکھنے کے کام آتا تھا پڑا تھا۔ برتنوں کی پوزیشن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی قسم کی ہاتھا پائی کے دوران گرے نہیں تھے، بلکہ انہیں وہاں رکھا گیا تھا۔ غالباً رجنی نے اغوا کنندہ کی نیت کا اندازہ کرنے کے بعد برتن نیچے رکھ دیے تھے تاکہ مزاحمت کر سکے۔ مزاحمت کا خیال آتے ہی میرا دھیان چوڑیوں کی طرف چلا گیا۔ مزاحمت کے دوران چوڑیوں کا ٹوٹنا ایک لازمی امر تھا۔ میں نے سریندر سے پوچھا، تمہاری پتنی نے چوڑیاں کس رنگ کی پہن رکھی تھیں؟ اس نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، شاید اس نے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے آس پاس کی زمین کا جائزہ لیا مگر وہاں کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑی دکھائی نہیں دی۔ میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان چیزوں کو کسی نے چھیڑا تو نہیں؟ برتن اسی جگہ پر پڑے تھے۔ بھگوان داس نے ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس وچار سے انہیں اٹھا کر جھاڑی کے پیچھے رکھ دیا کہ ادھر سے کوئی انہیں اٹھا کر نہ لے جائے۔ انہیں اٹھا کر اس جگہ پر اسی طرح رکھ دو جس طرح تم نے انہیں پڑے ہوئے پایا تھا۔ اس نے برتنوں کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر رکھ دیا اور بولا، یہ اس ڈھب سے یہاں پڑے تھے۔ ان کی پوزیشن اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ انہیں احتیاط سے وہاں رکھا گیا تھا۔ شاید اغوا کنندگان ایک سے زیادہ تھے اور انہوں نے لڑکی کو کسی ہتھیار کے زور پر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا، یا شاید لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی۔ قبرستان کے گرد تقریباً 4 فٹ اونچی کچی دیوار بنی ہوئی تھی جو بعض جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ قبرستان میں داخل ہونے کا راستہ اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے تھے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہاں 2 کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ ان کے قریب ایک نلکا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف بڑھا۔ ایک کوٹھے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، دوسرے کوٹھے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ نیم تاریک کمرے میں عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ اندر پرانے کپڑے، پرانے جوتے، چند گدڑیاں اور 2-3 برتن پڑے تھے جن کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ تبھی میرے کانوں میں اس فقیر کی آواز آئی جو گیٹ کے سامنے ایک پیڑ کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ دوارے وستے رہن، اس نے اپنے مخصوص انداز میں آواز لگائی۔ بھاگ لگے رہن، سخی دے اچے چوبارے، بچے جیوندے رہن، دے مولا دے نام تے، کوئی آنا دعانا کوئی چوانی، حق اللہ۔ اس کے بال بڑے اور داڑھی مونچھیں بے تحاشا پڑی ہوئی تھیں۔ سرسری نظر سے دیکھنے پر وہ بوڑھا لگتا تھا۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک ہٹا کٹا فقیر تھا، سوائے اس کے کہ اس کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی بھی تھیں اور پھولی ہوئی بھی تھیں۔ ان کی طرف دیکھنے سے گھن آتی تھی کیونکہ ان کے اوپر چکناہٹ سی چمک رہی تھی۔ قبرستان کے کسی نامعلوم گوشے سے پھاوڑا چلنے کی آواز آ رہی تھی اور فضا میں پرندوں کی ملی جلی آوازیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے فقیر سے پوچھا، تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا، دروگا جی، حساب تو یاد نہیں ہے پر 20-25 سال سے اوپر ہی ہوئے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آج کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ جی، تڑکے سے ادھر بیٹھا مولا کو یاد کر رہا ہوں، اس فقیر نے جواب دیا۔ پھر اپنی مخصوص آواز میں بولا، تے سخی مولا کے نام پر، کوئی آنا دعانی کوئی جوانی۔ تم نے کسی نوجوان عورت کو تو نہیں دیکھا؟ نا جی، فقیر نے کبھی عورت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ پھر اچانک اپنی کٹیا کی طرف دیکھا اور اٹھتا ہوا بولا، سخی داتا، غریب کی جھوپڑی میں کچھ نہیں ہے، اندر کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے دیکھا بھگوان داس اس فقیر کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا۔ فقیر شور مچاتا رہا لیکن بھگوان داس کوٹھی میں داخل ہونے سے باز نہیں آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے فقیر بھی کوٹھی میں داخل ہوا اور بھگوان داس کو ہاتھ سے پکڑ کر یوں باہر نکال دیا جیسے وہ کوئی بچہ ہو۔
सुरेंद्र अपने ससुर की बेइज्जती होते देखकर फकीर को मारने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन फकीर को अपना कशकोल हथियार की तरह बुलंद करते देखकर रुक गया। महाराज, इसको गिरफ्तार करें, इसने कहा। यह हमारे साथ बदमाशी कर रहा है। सखी दाता, मैं तो आपका नौकर हूँ। फकीर फौरन ही नरम पड़ गया। घोंसले में हाथ डालने से तो पंछी भी चोंच मारता है। बात उसकी माकूल थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फकीरों का क्या नाम होगा सरकार? कोई मस्तू कहता है और कोई मस्त राम कहता है। भगवान दास ने कहा, महाराज, ये कोई बहुत बड़ा फरेबी लगता है। आप इसकी अच्छी तरह तलाशी लें, बल्कि इसे थाने ले जाएं। मस्तू दोबारा अपनी जगह पर जा बैठा और अल्लाहू का नारा लगाते हुए बोला, सकीदा भी भला ते शूमदा भी भला। मैंने देखा कि भगवान दास के चेहरे पर अब हवाइयाँ उड़ रही थीं। शायद उसने मस्तू की ज़्यादती को बहुत ज़्यादा महसूस किया था। उसका दामाद भी फिक्रमंद नज़र आ रहा था। इसी लम्हे कब्रिस्तान की तरफ से सूखे पत्ते चिरचिराने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ की सिमत नज़र की तो देखा कि एक शख्स जिसने मैली सी धोती बांध रखी थी और बदन से नंगा था, कुदाल कंधे पर रखे हमारी तरफ आ रहा था। इसके हाथों और पैरों पर मिट्टी जमी हुई थी और बदन पर पसीना चमक रहा था। मैं समझ गया कि वो गोरकन था। इसने करीब पहुंचकर सलाम किया और पूछा, सरकार, खैर तो है? इधर एक नौजवान औरत अगवा हो गई है, मैंने कहा। रजनी इसका नाम है, इस शख्स की बेटी है। मैंने भगवान दास की तरफ इशारा किया। दोपहर के वक्त इनको खेतों में खाना पहुंचाने आई थी। वापस जाते हुए इधर कब्रिस्तान के पास से गायब हो गई। तुमने किसी मशकूक शख्स को तो नहीं देखा? मैंने किसी को नहीं देखा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सुबह से गांव में था। कोई 2-2:30 बजे इधर आया था। मैंने बंद कोठरी की तरफ इशारा किया और पूछा, इस कोठरी में क्या है? इसने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, आप खुद देख लें। भगवान दास मुझसे आगे बढ़कर कोठरी में झांकने लगा। कोठरी में एक चारपाई, थोड़ी सी ईंटें, एक हुक्का, लकड़ी के चंद तख्ते और कब्रें खोदने के मुख्तलिफ औजार रखे थे। मैंने पूछा, इस फ़कीर के बारे में क्या ख्याल है? ये बड़े अरसे से इधर पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान में आने वाले इसे कुछ न कुछ खैरात ज़रूर दे जाते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? खैरदीन, इसने जवाब दिया। तुम रहते कहाँ हो? उधर गांव में रहता हूँ। जब किसी मैयत की खबर मिलती है तो कब्र तैयार करने के लिए इधर आ जाता हूँ। उसने कुदाल एक तरफ रख दी और नलके पर जाकर हाथ पैर धोने लगा। मैं कब्रिस्तान की चार दीवारी के साथ साथ कुछ दूर तक गया और आसपास नज़र दौड़ाई। कुछ फासले पर एक कुआं नज़र आ रहा था। इसके करीब एक छप्पर बना हुआ था। गांव की तरफ से चक्की की कू 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 सुनाई दे रही थी। अच्छा भाई भगवान दास, हम तुम्हारी बेटी के बारे में कल मज़ीद तफ्तीश करेंगे, मैंने कहा। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो हमें आकर बता देना। इसने परेशानी से कहा, महाराज, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आएगी। वो फ़कीर कुछ मशकूक आदमी लगता है। हवलदार ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मस्तू ने तुम्हारी बेटी को कत्ल करके किसी कब्र में दबा दिया है? सुरेंद्र ने कहा, हो सकता है कि जिंदा ही किसी कब्र में बंद कर दिया हो। भगवान दास, मेरा ख्याल है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, मैंने कहा। इसलिए हमें अंदर की बात बताओ, और जहाँ तक मस्तू फ़कीर का ताल्लुक़ है, इससे हम मज़ीद पूछगछ कर लेंगे। हम वापस जाने लगे तो सुरेंद्र ने तामुल करते हुए कहा, महाराज, मैंने एक छोटी सी बात पर अपनी पत्नी को डांट दिया था, पर यह इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो हमें छोड़कर ही चली जाती। तुम ऐसा करो, कल 10 बजे थाने आ जाना, मैंने कहा। तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद पर्चा काट देंगे और पूरी तरह मामले की छानबीन करेंगे। दोनों कुछ दूर तक हमारे साथ चलते रहे और फिर अपने रास्ते पर हो लिए। अगली सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो दोनों को पहले से वहां मौजूद पाया। सुरेंद्र की आंखों में बेख्वाबी के असरात पाए जाते थे। महाराज, मेरी पत्नी को मस्तू फ़कीर ने ही गायब किया है, उसने कहा, और एक ओढ़नी
مجھے دکھائی۔ یہ رجنی کی چادر ہے اور مستو کی کوٹری سے ملی ہے۔ وہ سوتی کپڑے کی پھولدار چادر تھی۔ میں نے چادر کا سرسری معائنہ کرنے کے بعد پوچھا، تم مستو کی کوٹری میں کیسے گھسے؟ میں ساری رات چھپ کر اس کی نگرانی کرتا رہا ہوں۔ صبح وہ جنگل پھرنے گیا تو میں موقع پا کر اس کی کوٹری میں جا گھسا اور جلدی جلدی ساری جگہیں دیکھ ڈالیں۔ یہ چادر پرانے کپڑوں کے ڈھیر سے نکل آئی۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی مستو فقیر پر شبہ کا اظہار کیا تھا اور آج وہ اس کے کمرے سے چادر برآمد کر کے لائے تھے۔ تم نے بڑی غلطی کی جو یہ چادر وہاں سے اٹھا لائے، میں نے کہا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ چادر فقیر کی کوٹری سے برآمد ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ تم اسے اپنے گھر سے اٹھا کے لائے ہو۔ بھگوان داس نے کہا، ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہماری اس فقیر سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ میں نے انہیں تھانے میں بٹھایا اور ایک حوالدار سے کہا کہ قبرستان جا کر مستو فقیر کو تھانے لے آئے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد حوالدار اکیلا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ فقیر وہاں نہیں ملا، اس کی کوٹری کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے رپٹ درج کر کے بھگوان داس اور اس کے داماد کو رخصت کر دیا اور 4 بجے کے قریب 2 آدمیوں کو دوبارہ فقیر کا پتہ کرنے بھیج دیا۔ دونوں آدھے پونے گھنٹے کے بعد فقیر کو اپنے ساتھ لے کر واپس پہنچ گئے۔ وہ میرے سامنے پہنچتے ہی رونے گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے رجنی کی مبینہ چادر دکھاتے ہوئے کہا، اوئے مستو، یہ چادر تیری کوٹری سے برآمد ہوئی ہے، سچ بتا، لڑکی کو کہاں چھپا رکھا ہے تو نے؟ حضور، مائی باپ، میں نے یہ چادر پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ مجھے لڑکی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ میں تو مست ملنگ آدمی ہوں، عورتوں سے میرا کیا واسطہ؟ جو سپاہی اسے پکڑ کر لائے تھے ان میں سے ایک نے کہا، ملک صاحب، یہ اول درجے کا بہروپیہ ہے۔ یہ ادھر ٹنڈا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم نے اس کو پکڑنا چاہا تو یہ آگے سے مقابلے پر اتر آیا اور اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اس کی انگلیوں پر جو لیپ چڑھا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا۔ یہ دیکھیں اس کے ہاتھ۔ گزشتہ روز اس کے داہنے ہاتھ کی جو انگلیاں پھولی ہوئی اور ٹیڑھی تھیں اب بالکل صحیح نظر آ رہی تھیں۔ کیوں بھائی مستو، تیری انگلیاں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ مولا کا کرم چاہیے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ سچ سچ بتا دے، نہیں تو کولو میں جوت دوں گا۔ سخی داتا، میری جھوپڑی آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہوتی تو ادھر ہی ہوتی۔ میرا تو بس وہی ایک ٹھکانہ ہے۔ میں نے اسے ایک رات تھانے میں رکھ کر اگلی صبح چھوڑ دیا۔ 4 یا 5 روز کے بعد اطلاع ملی کہ رجنی اغوا کنندگان کے چنگل سے چھوٹ کر گھر آ گئی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں ایک آدمی کے ہمراہ بھگوان داس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ 2 یا 3 کمرے کا ایک کچا مکان تھا۔ بھگوان داس بہت دل گرفتہ اور اداس تھا۔ اس کا داماد خاصا اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں کے درمیان کچھ کھچاؤ سا پایا جاتا تھا۔ میرے کہنے پر بھگوان داس نے رجنی کو آواز دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ رجنی اپنی ماں کے سہارے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ موٹے نقوش کی ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاہت اور خوف پایا جاتا تھا۔ بھگوان داس بیٹی سے نظریں ملاتے ہوئے کترا رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ تعداد میں 2 یا 3 تھے اور 4 روز تک اس پر مجرمانہ حملہ کرتے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم ان کی شکلیں پہچان سکتی ہو؟ نہیں جی، میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ شروع سے ساری بات بتاؤ، انہوں نے تمہیں اغوا کس طرح کیا اور کہاں لے جا کر رکھا؟ اس نے اٹک اٹک کر جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 5 روز پہلے وہ اپنے باپ اور شوہر کو کھانا دے کر واپس روانہ ہوئی اور جب قبرستان کے قریب پہنچی تو 2 آدمیوں نے جو غالباً جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے عقب سے اسے دبوچ لیا اور گھسیٹ کر قبرستان میں لے گئے۔ انہوں نے اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہوئے چپ رہنے کو کہا، پھر آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھ پیر باندھے، ایک کھیس میں لپیٹا اور بیل گاڑی میں ڈال کر
کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا اور 4 روز تک اس پر مجرمانہ حملہ کرتے رہے۔ 5ویں روز وہ اسے رات کے وقت قبرستان کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بیان میں خاصا جھول تھا، یا تو اسے اغوا کنندگان کا خوف تھا یا پھر کوئی اور بات تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، بی بی، تم نے کہا ہے کہ آدمیوں نے تمہیں اچانک پیچھے سے دبوچ لیا تھا۔ اس ہلے گلے میں تمہارے برتن تو گر گئے ہوں گے۔ ہاں جی، برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دو، میں نے کہا، کیونکہ برتن ہمیں ایک جگہ پر رکھے ہوئے ملے تھے۔ اگر برتن گرتے تو ادھر ادھر بکھر جاتے۔ اس کا باپ، جو دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا، جلدی سے بولا، مہاراج، برتن بکھرے ہوئے ہی تھے، میں نے گھبراہٹ میں انہیں ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ بھگوان داس کی یہ تضاد بیانی مزید شک کا باعث بنی۔ پہلے روز اس نے باقاعدگی خوش و خواص اپنے ہاتھوں سے برتنوں کو جگہ پر رکھا تھا۔ میں چوں سوالات کرتا گیا، میرے شک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے رجنی کی چوڑیوں پر نظر ڈالی اور پوچھا، جب ڈاکوؤں نے تمہیں پکڑا تو تمہاری چوڑیاں بھی ٹوٹی ہوں گی؟ ہاں جی، 2-4 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ دکھانے کے لیے کہا اور پوچھا کہ اس نے کتنی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس نے دونوں کلائیاں سامنے کر دیں اور بولی، مجھے گنتی یاد نہیں ہے۔ اس نے دونوں کلائیوں میں تقریباً 4 درجن چوڑیاں اور کڑے پہن رکھے تھے، لیکن کسی کلائی پر خراش کا کوئی نشان نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حال ہی میں اس کی کوئی چوڑی نہیں ٹوٹی تھی۔ کم از کم مبینہ اغوا کے وقت کوئی چوڑی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ وقوع پر ہمیں کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑی نہیں ملی تھی۔ میں نے پوچھا، بی بی، ان آدمیوں نے تمہیں جس کوٹری میں رکھا تھا وہ بستی کے اندر تھی یا کسی ویران جگہ پر؟ شاید کسی ویران جگہ پر ہی تھی۔ کیا وہ سارا وقت تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ کھانے کے وقت اور رفع حاجت کے وقت پٹی اتار دیتے تھے اور ایسے موقع پر خود سامنے نہیں آتے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ آپس میں باتیں کرتے وقت ایک دوسرے کا نام بھی لیتے تھے؟ لیتے ہوں گے، پر میں نے کوئی نام نہیں سنا۔ وہ خود کہاں سوتے تھے؟ اسی کوٹری میں سوتے تھے۔ کل شام جب انہوں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ دھمکی تو کوئی نہیں دی تھی، بس آنکھوں پر پٹی باندھ کر قبرستان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ بس اتنا کہا تھا کہ کبھی ضرورت پڑے تو پھر آ جانا۔ پھر آ جانا؟ میں اس کی بات سن کر چونکا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ وہ اس بات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، او جی، اس نے مجھے جاتے وقت 5 روپے دیے تھے۔ لفظ اس نے بھی قابل غور تھا۔ وہ شروع سے جمع کا صیغہ استعمال کر رہی تھی، اب اس نے واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اس بات سے میرے اس خیال کو مزید تقویت ملی کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ غالباً اس نے کسی سے یارانہ لگا رکھا تھا۔ اس کا عاشق قبرستان کے پاس اس کا منتظر رہتا ہوگا اور دونوں گھڑی 2 گھڑی باتیں کر لیتے ہوں گے، لیکن پھر وہ عاشق ان مختصر ملاقاتوں سے تسلی نہ پا کر اپنی محبوبہ کو کسی خفیہ ٹھکانے پر لے گیا ہوگا اور اسے زبردستی 5 راتوں تک روک لیا ہوگا۔ بھگوان داس اور سریندر کے چہروں پر پائی جانے والی تلخی بھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ غالباً وہ اصل حقیقت جان چکے تھے۔ یہ میری اس وقت کی قیاس آرائی تھی۔ میں نے لڑکی کو اندر بھیج دیا اور سریندر سے کہا، تمہاری پتنی کا بیان تسلی بخش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اگر تمہیں اس شخص کا نام پتہ معلوم ہو چکا ہے جس کے ساتھ رجنی گئی تھی تو مجھے بتا دو، میں اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ لیکن اگر تم اپنی عزت کی خاطر اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن آئندہ ذرا محتاط رہنا۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد مستو فقیر واویلا کرتا ہوا تھانے میں وارد ہوا۔ حضور، مائی باپ لٹ گیا، برباد ہو گیا، ظالم میری ساری زندگی کی کمائی لوٹ کر لے گیا۔ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا
اور پوچھا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ کون تمہاری کمائی لوٹ کر لے گیا ہے؟ حضور، میں نے سب کچھ پوٹلی میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، سب کچھ پوٹلی میں بند تھا۔ کوئی ظالم سب کچھ لے گیا۔ ہائے ہائے، ظالم کے مردے کو بچھو کھا جائے، اس کو کفن نصیب نہ ہو۔ حضور، میرا مال واپس دلا دو۔ فقیر ساری حیاتی دعائیں دے گا۔ تجھے کس پر شک ہے؟ مائی باپ، کسی پر شک نہیں ہے۔ اس روز وہ بندہ آپ کے سامنے میری جھونپڑی میں گھسا تھا۔ آپ کے بچے جیوندے رہن، میرا مال مجھے واپس دلا دو۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ سریندر نے اس کی کوٹری سے چادر برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنی بیوی کی واپسی کے بعد اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے 2 سپاہیوں کو بلایا اور کہا، اس کے ساتھ جاؤ اور موقع پر جا کر اس کی بات سنو۔ واپسی میں رجنی کے شوہر سریندر کو ساتھ لیتے آنا۔ مستو فقیر روتا پیٹتا سپاہیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دونوں سپاہی سریندر کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گئے۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھایا اور نرمی سے کہا، ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی، تم نے اپنی پتنی کی چادر مستو فقیر کی کوٹری سے برآمد کی تھی، کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس کی چادر فقیر کی کوٹری میں کیسے پہنچ گئی؟ پوچھا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ جب ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تو اس کی چادر سر سے اتر کر گر گئی تھی۔ مستو اسے اٹھا کر اپنی کوٹری میں لے گیا ہوگا۔ سریندر، تھوڑی دیر پہلے مستو روتا پیٹتا میرے پاس آیا تھا۔ کسی نے اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی چوری کر لی ہے، اس کا شک تم پر ہے۔ مہاراج، میں اس کی پونجی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس روز کے بعد سے میں نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ تمہیں مستو پر اپنی پتنی کے اغوا کا شک کیوں تھا؟ بس جی، ایسے ہی تھا۔ رجنی نے بتایا تھا کہ مستو اسے گھورتا رہتا تھا، لیکن وہ تو قبرستان کے دروازے پر بیٹھتا تھا اور تمہاری پتنی کچے راستے پر سے گزرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کچے راستے پر بھی بیٹھتا تھا۔ میں نے اسے تھانے میں بٹھایا اور کچھ دیر بعد اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت بھگوان داس کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ بھگوان داس کی بیوی نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو دروازے پر بلائے، میں اس سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شام کو آ جائیں، اس وقت اس کا شوہر بھی گھر پر ہوگا، اس کے سامنے بات کر لیں۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ لڑکی کا شوہر تھانے میں بیٹھا تھا، کیونکہ سپاہی اسے کھیتوں سے بلا کر لے گئے تھے۔ میں نے کہا، وہ تھانے میں بیٹھا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ کیوں جی؟ اس نے کیا دوش کیا ہے؟ دوش کا پتہ چل جائے گا، میں نے سختی سے کہا۔ اپنی بیٹی کو دروازے پر بلاؤ۔ اس نے مجھے بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور اپنی بیٹی کو بلا لائی۔ رجنی جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کی اوٹ میں رک گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، بی بی، میں وہ چادر دیکھنا چاہتا ہوں جو تم نے اغوا والے روز پہن رکھی تھی۔ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا، آپ اس چادر کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تمہاری بیٹی کے اغوا کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہمیں ان بدماشوں کی تلاش ہے جنہوں نے اس کو بے عزت کیا تھا، لیکن تم وہ چادر کیوں چھپانا چاہتی ہو؟ نہ جی، میں نے چھپانے کی بات نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ پھر اپنی بیٹی سے بولی، جانی کڑیے، اندر سے چادر لا کر تھانے دار صاحب کو دکھا دے۔ رجنی نے اندر سے کالے رنگ کی ایک چادر لا کر مجھے دکھائی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ پیچیدہ تھا۔ سریندر نے مستو فقیر کی کوٹری سے مبینہ طور پر جو چادر برآمد کی تھی وہ پھولدار تھی اور برآمد شدہ مال مسروقہ کے طور پر ہنوز تھانے میں موجود تھی، اور رجنی ایک اور کالے رنگ کی چادر دکھا رہی تھی۔ میں نے چادر کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اغوا کے دوران تم نے یہی چادر پہن رکھی تھی؟ ہاں جی، پورا یقین ہے، میں نے کہا۔ ادھر قبرستان کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، کیا تم نے کبھی اس فقیر کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہے جی، آتے جاتے کبھی کبھی اس پر نظر پڑ جاتی ہے۔ فقیر کے ذکر پر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا تم نے کبھی اس کو خیرات دی ہے؟ کبھی نہیں، میں اس کی جھونپڑی کی طرف کبھی نہیں گئی۔ میرے سوالات سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔
فقیر نے کبھی تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں جی، کبھی نہیں۔ تم نے اپنے پتی سے کبھی فقیر کی شکایت تو نہیں کی؟ نہیں جی۔ میں نے اس کی سیاہ چادر لپیٹ کر بغل میں دبائی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آپ میری چادر ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری چادر تمہیں واپس مل جائے گی۔ ایک چادر پہلے بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میری چادر؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات تو تمہارے پتی کو ہی معلوم ہوگی۔ اس کی ماں اپنے داماد کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے چند ضروری معاملات نپٹائے اور پھر سریندر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی بیوی کی سیاہ چادر میں نے میز پر سامنے رکھ دی تھی۔ اس نے گھور کر چادر کو دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب جا ٹھہرا اور کہا، فقیر کی کوٹری سے ایک اور چادر برآمد ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے رکھی ہے۔ میں نے چادر کو رولر سے اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں کس کی ہے۔ وہ آنکھیں جھپکا کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، تم نے تو ایسی چادر نہیں دیکھی کبھی؟ کسی عورت کی لگتی ہے جی۔ اس کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے چادر پہچان لی تھی۔ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ مستو فقیر کو عورتوں کی چادریں اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہے۔ مہاراج، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے چادر میز پر ڈال دی اور رولر سے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو سریندر، یہ چادر بھی تمہاری پتنی کی ہے۔ اچھا جی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ یہ چادر میں تمہاری پتنی کے پاس سے لایا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بیان ہے کہ اغوا کے وقت اس نے یہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور اسی چادر میں گھر واپس آئی تھی۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ دوسری چادر کسی اور کی ہوگی۔ میں نے غلطی سے اسے اپنی پتنی کی چادر سمجھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے چادر کے بارے میں رجنی سے پوچھا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر رولر سے ہلکی سی چوٹ لگائی اور اس نے تمہیں بتایا تھا۔ ہلے گلے کے دوران اس کی چادر سر سے اتر کر زمین پر گر گئی تھی۔ بھول ہو گئی مہاراج، क्षमा کر دیں۔ میں نے رولر سے اس کے کندھے پر ایک اور چوٹ لگائی۔ یہ بھول نہیں، بدمعاشی ہے۔ فقیر کا مال کہاں ہے؟ بھگوان کی سوگند، میں مال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ فقیر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اسے رات بھر تھانے میں رکھا اور پوچھ گچھ کرتا رہا، تاہم زیادہ سختی نہیں کی۔ وہ سارا وقت یہی کہتا رہا کہ اس نے فقیر کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگلے روز میں نے مستو فقیر کو تھانے بلا کر دوبارہ رقم کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں تھی کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی پونجی پوٹلی میں باندھ کر کوٹری میں یوں ہی رکھ چھوڑی تھی۔ فقیروں کا اپنی رقم چھپانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی زمین میں مٹکا دبا کر اس میں اپنا رقم محفوظ کر دیتا ہے اور کوئی نوٹوں کو اپنی گدڑی میں سی لیتا ہے اور کوئی سونا چاندی خرید کر اس کا کوئی زیور بنوا لیتا ہے، لیکن پوٹلی میں باندھ کر اسے کوٹری میں کوئی نہیں رکھتا۔ مستو فقیر اس بارے میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ سوالات سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے سریندر کے الزام کی وجہ سے اس پر جوابی الزام لگایا تھا، لہٰذا میں نے سریندر کو رہا کر دیا۔ 7 روز کے بعد سریندر گھبرایا ہوا تھانے میں آیا اور بتایا کہ اس کی بیوی ایک بار پھر اغوا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک 15 سالہ لڑکا بھی تھا جسے وہ عینی گواہ کے طور پر ساتھ لایا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، اور تم ایک بار پھر یہی کہو گے کہ تمہاری پتنی کو مستو فقیر نے اغوا کر لیا ہے اور تم نے اس کی کوٹری سے رجنی کا کوئی دوپٹہ وغیرہ بھی برآمد کر لیا ہے؟ مہاراج، رجنی کو مستو ہی نے اغوا کیا ہے، اس نے کہا۔ میں ایک بالک کو گواہ کے طور پر ساتھ لایا ہوں، اس نے خود اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا ہے۔ میں نے قدرے روبدار آواز میں لڑکے سے پوچھا، کیوں ہے؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ آپ تو جی میرے اوپر ہی ناراض ہو رہے ہیں، لڑکے نے کہا۔ میں تو اس بھائی کے کہنے پر ادھر آیا ہوں۔ ڈرتا کیوں ہے مورکھ؟ سریندر نے کہا۔ تھانے دار صاحب سب کے ساتھ اسی طرح بات کرتے ہیں،
تو نے جو دیکھا ہے وہ سچ سچ بتا دے۔ لڑکے نے کہا، میں جی ادھر بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں ادھر ادھر چر رہی تھیں اور میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر میں نے ایک زنانی کو کھیتوں کی طرف سے آتے دیکھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچی تو ایک منگتا جھاڑیوں کے اندر سے نکلا اور زنانی کو دبوچ کر قبرستان میں لے گیا۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑا، میں یہی سمجھا کہ دونوں آپس میں کوئی مذاق کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بھائی کو ادھر ادھر دوڑ لگاتے دیکھا، میں سمجھا کہ اس کی کوئی منجک گواچ گئی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے زنانی کے بارے میں پوچھا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ بس جی، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لڑکے کا بیان جھوٹا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے منگتے کی شکل دیکھی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جھٹ پٹ زنانی کو لے کر قبرستان میں چلا گیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ منگتا تھا؟ اس نے منگتوں والی گدڑی پہنی ہوئی تھی۔ تم نے زنانی کی شکل دیکھی تھی؟ نہیں جی۔ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ زنانیوں جیسے، سر پر کالا دوپٹہ تھا۔ جب منگتے نے زنانی کو دبوچا تو اس نے چیخیں بھی ماری تھیں؟ میں نے چیخوں کی آواز نہیں سنی۔ میں نے سریندر سے کہا، اس لڑکی کی گواہی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہاری پتنی کو مستو نے اغوا کیا ہے۔ مہاراج، مستو اپنی کوٹری میں موجود نہیں تھا، سریندر نے کہا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ میری پتنی کو کہیں دور لے گیا ہے۔ اگر آپ نے جلدی کوئی اپائے نہ کیا تو وہ رجنی کو قتل کر دے گا۔ میں ٹانگا لے کر آتا ہوں، مجھے مستو کا ایک اور ٹھکانہ بھی معلوم ہے، بھگوان کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا، تم نے پہلے تو مستو کے کسی دوسرے ٹھکانے کا ذکر نہیں کیا تھا؟ اس بات کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سارے معاملے میں کوئی پیچ ضرور تھا۔ مستو فقیر اس پر چوری کا الزام لگا چکا تھا اور اس نے مستو پر دوسری دفعہ اغوا کا الزام لگایا تھا۔ سریندر، اس وقت میں ایک اہم کیس میں الجھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، تم کل صبح ٹانگا لے کر آ جانا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مہاراج، صبح تک تو بڑا غضب ہو جائے گا۔ تم نے پہلے بھی مستو پر اغوا کا الزام لگایا تھا مگر وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ تمہاری پتنی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ڈاکو نے اسے 5 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ دوبارہ ان کے پاس چلی آئے۔ پتہ نہیں جی، میں بہت پریشان ہوں جی۔ میں نے کہا، یاد ہے میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا، 2-4 دن انتظار کر لو، تمہاری پتنی خود ہی واپس آ جائے گی، 5-10 روپے بھی ساتھ لائے گی اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کا بیان تمہارے بیان سے بہت مختلف ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارا سسر ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، اس کو فرصت نہیں تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، ہاں، اس کا خیال ہے کہ رجنی میری وجہ سے کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کے ذہن میں ایسی بات کیوں آئی؟ کیا تمہارا اور رجنی کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے؟ جب سے اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر فوراً ہی بات بدلتے ہوئے بولا، رجنی کو مجھ سے زیادہ اپنے باپ کے قرضے کی فکر لگی رہتی ہے، بس اسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے۔ تمہارا سسر ٹھیک ہی کہتا ہے، رجنی روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر کہیں چلی گئی ہوگی، اس لیے ہمارا وقت برباد نہ کرو اور خود ہی اسے تلاش کرو۔ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح ایک کسان نے اطلاع دی کہ اس کے کھیتوں کے قریب کسی شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں چند آدمی ہمراہ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ وہ بھگوان داس کی لاش تھی اور ایک برساتی نالے کے اندر پڑی تھی۔ لاش کا معائنہ کرنے پر اندازہ ہوا کہ اسے کسی اور جگہ پر قتل کیا گیا تھا اور بعد میں لاش نالے میں پھینک دی گئی تھی۔ اس کے جسم پر گولی یا تیز دھار آلے کا کوئی زخم نہیں تھا۔ کند آلے کی چوٹیں جا بجا موجود تھیں۔ سرسری نظر سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لاش 1 روز پرانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گزشتہ روز جب سریندر تھانے آیا تھا اس وقت بھگوان داس زندہ نہیں تھا۔ میں نے ایک ASI کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے موقع پر چھوڑا اور سریندر کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گیا۔
کیونکہ حالات کی روشنی میں وہی اپنے سسر کا قاتل معلوم ہوتا تھا۔ بھگوان داس کے گھر میں اس کی بیوی کلاوتی اور بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ سریندر کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پتی کہاں ہے؟ وہ بھی گھر پر نہیں ہے۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کب سے غائب ہے۔ وہ کل شام کو گھر سے نکلا تھا، اس نے تذبذب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تک واپس نہیں آیا، شہر چلا گیا ہوگا۔ وہ رات بھر گھر واپس نہیں آیا اور تم لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، تمہارا پتی کہاں جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا؟ میرے پتی نے چودھری نور الہی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، وہ اس کا قرضہ ادا کرنے گھر سے نکلا تھا اور اکیلا ہی نکلا تھا۔ اس وقت سریندر کہاں تھا؟ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکل گیا تھا۔ کیا دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، ہوا تو تھا۔ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی پیسوں کا معاملہ تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رجنی کی شادی پر چودھری نور الہی سے قرضہ لیا تھا اور چودھری رقم کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا۔ رجنی کے باپ کو کہیں سے کچھ رقم ہاتھ لگی تھی، وہ چاہتا تھا کہ پہلے چودھری کا قرضہ اتار دے، لیکن سریندر نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کٹائی اور اگائی کے بعد قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس بات پر دونوں میں کئی روز سے جھگڑا چل رہا تھا۔ کل بھی اس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور سریندر غصے میں گھر سے نکل گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد بھگوان داس بھی یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ وہ چودھری نور الہی کا قرضہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ کٹائی اور اگرائی سے پہلے ایک چھوٹے زمیندار کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ یہی بات میں نے کلاوتی سے پوچھی۔ رجنی کے باپ نے کچھ زیور بیچا تھا، اس نے جواب دیا۔ کس کا زیور؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا یا تمہاری بیٹی کا؟ ہمارے پاس تو جی صرف چاندی کا زیور ہے۔ اچھا، تمہارے پتی کے پاس سونے کا زیور کہاں سے آیا؟ مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ میں بھگوان داس کے قتل کا انکشاف کرنے سے پہلے اپنے سوالات مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ کل سریندر اس کے اغوا کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ پتہ نہیں جی، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ رجنی روز روز کی کل سے تنگ آ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے رخصت ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے پتی کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کو پکڑ کر بند کر دیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ حرکت تمہارے جوائی کی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں باہر نکل گیا، تاہم اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے دور تک سنائی دیتی رہیں۔ سریندر ہمیں قبرستان کے قریب ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ آج بھی 2 آدمی تھے جو ایک طرف جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر تینوں رک گئے۔ سریندر نے پوچھا، مہاراج، میرا چاچا قتل ہو گیا ہے؟ ہم اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں، میں نے کہا، چلو ہمارے ساتھ۔ حوالدار اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنانے لگا تو وہ اچھل پڑا۔ یہ کیا؟ مجھے ہتھکڑی کیوں لگا رہے ہو؟ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم اسے ہتھکڑی لگا کر تھانے لے گئے۔ وہ راستے بھر شور مچاتا رہا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا۔ سریندر، میرے سوالوں کے سچ سچ جواب دینا، میں نے اسے الگ کمرے میں لے جا کر کہا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے سسر کو کیوں قتل کیا؟ بھگوان کی سوگند، میں نے چاچا کو قتل نہیں کیا، اس نے عاجزی سے کہا۔ مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ چاچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کل شام تمہارا اپنے سسر سے جھگڑا ہوا تھا؟ جج جی، معمولی سا جھگڑا ہوا تھا۔ تمہاری ساس نے بتایا ہے کہ یہ جھگڑا کئی روز سے ہو رہا تھا اور یہ جھگڑا کسی زیور کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زیور کا ذکر سنتے ہی اس کا رنگ سفید پڑ گیا، گھبرا کر بولا، چاچی کو فضول باتیں کرنے کی عادت ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ زیور کہاں سے آیا تھا؟
زیور تو کوئی نہیں ہے مہاراج، وہ تو چودھری کے قرضے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ زیور کوئی نہیں ہے؟ میں نے اسے جھٹکا دیا۔ مہاراج، میں غریب آدمی ہوں، میں نے پوری زندگی میں کبھی سونے کا زیور نہیں خریدا۔ میں زیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایک ASI کو بلا کر کہا، بستی کے مہاجنوں اور سناروں کے پاس جاؤ اور ان سے پتہ کرو کہ گزشتہ 15-20 روز کے دوران کسی نے ان کے پاس کوئی زیور تو فروخت نہیں کیا۔ خاص طور پر بھگوان داس اور سریندر کے بارے میں پتہ کرنا۔ سریندر، جو میری بات سن کر پریشان ہو رہا تھا، کہنے لگا، مہاراج، زیور کے بارے میں تو چاچا ہی جانتا تھا۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے اور اس کے گھر جا پہنچا۔ گھر کی تلاشی لینے پر ایک پرانے سے ٹرنک سے طلائی زیورات کی ایک پوٹلی برآمد ہوئی۔ پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ وہ ٹرنک سریندر کا تھا۔ زیورات میں کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کے کڑے، نیکلس اور انگوٹھیاں شامل تھیں۔ ان کا مجموعی وزن 50 تولے کے لگ بھگ تھا۔ سریندر کی ساس نے اس زیور کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ زیور نہ اس کا تھا اور نہ اس کی بیٹی کا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی یہ کہ وہ چوری کا زیور تھا۔ میں سریندر کو دوبارہ تھانے لے گیا اور قدرے سختی سے پوچھ گچھ شروع کی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ بھگوان داس کے قتل کا اصل محرک وہ زیور ہی تھا۔ اسی طرح رجنی کی گمشدگی کا بھی اس زیور ہی سے تعلق تھا۔ تاہم ابھی مجھے کوئی عینی اشارہ اس بات کا نہیں ملا تھا کہ قتل کا ذمہ دار سریندر ہی تھا۔ اس لیے میں نے سختی کو ڈرانے دھمکانے تک کی محدود رکھا۔ وہ چونکہ عادی مجرم نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ جلدی سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو خاصا کمزور ہو چکا تھا۔ اس اثنا میں مجھے یہ رپورٹ بھی مل چکی تھی کہ بھگوان داس نے کس سنار کے پاس زیور فروخت کیا تھا۔ میں نے سریندر سے کہا، برخوردار، میں تمہیں سوچنے کا بہت موقع دے چکا ہوں۔ اب بھی اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں تمہارے ساتھ چوروں اور قاتلوں والا سلوک کروں گا۔ مہاراج، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا چکا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب تم سچ بولنا شروع کرو گے تو مجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ سب سے پہلے تو زیور کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر چوں چراغ کرنے لگا۔ میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا، اسے ننگا کر کے الٹا لٹکا دو اور اس کی ناک میں مرچوں کی دھنی دو۔ حوالدار نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کو لے کر جانے لگا تو اس نے واویلا مچا دیا۔ ذرا تھم جاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں، 1 منٹ رک جاؤ۔ حوالدار رک گیا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ تب اس نے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ بھگوان داس نے رجنی کی شادی پر چودھری نور الہی سے سود پر قرضہ لیا تھا، جو ادا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ بھاری سود کی وجہ سے اصل رقم بڑھتی جا رہی تھی اور چودھری کی دھمکیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ چودھری نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر قرضہ ادا نہ ہوا تو وہ اس کی زمین پر قبضہ کر لے گا۔ بقول سریندر، اس کے سسر نے سن رکھا تھا کہ مستو فقیر کے پاس بڑی بھاری رقم تھی جو اس نے کسی خفیہ جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بھگوان داس بڑے عرصے سے مستو کی طاق میں تھا، مگر وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود مستو کے خزانے تک نہ پہنچ سکا۔ آخرکار اس نے اپنی بیٹی کو اپنا رازدار بنایا اور اسے سکہ پڑھا کر مستو کے پاس بھیج دیا۔ اس منصوبے کے مطابق رجنی مستو کے پاس گئی اور کہا کہ اسے پناہ چاہیے کیونکہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس سے آگے سریندر نے جو کہانی مجھے سنائی وہ بقول اس کے رجنی کی بیان کرتا تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مستو فقیر ایک ہٹا کٹا صحت مند شخص تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کے پاس پناہ لینا چاہتی ہے تو وہ جی میں خوش ہوا۔ اس نے رجنی سے کہا، چھوری، فقیروں کے پاس پناہ لے گی تو فقیر بن کر رہنا پڑے گا۔ رجنی نے کہا، بابا، میں تیری داسی بن کر رہوں گی، تو مجھے جلدی سے کہیں چھپا لے، میرا پتی اگر آ گیا تو وہ میری ہتیا کر دے گا۔ فقیر نے پوچھا، اچھی طرح سوچ لے، ایسا نہ ہو کہ کل کو تجھے اپنا گھر بار بار یاد آنے لگے۔ میں سوچ کر ہی تیرے پاس آئی ہوں۔ قبرستان سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر ایک متروک ڈیرا تھا۔ وہاں ایک غیر مستعمل
کنواں بھی تھا۔ فقیر نے رجنی کو اس ڈیرے کا راستہ سمجھانے کے بعد کہا، تو اس ڈیرے پر چلی جا اور میرا انتظار کر، اگر مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ پھر اس نے رجنی کو ایک پرانا خیز، ایک موتیوں کی مالا اور کچھ کھانا دیا۔ یہ مالا گلے میں ڈال لے، یہ برکت والی مالا ہے، جب تک یہ تیرے گلے میں رہے گی تو ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے گی۔ اگر مجھے دیر ہو جائے تو یہ خیز بچھا کر سو جانا اور بھوک لگے تو یہ کھانا کھا لینا۔ سریندر نے مجھے بتایا کہ رجنی نے فقیر کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بتائے ہوئے متروک ڈیرے پر چلی گئی۔ فقیر آدھی رات کو ڈیرے پر پہنچا اور رجنی کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد اسے وہاں بنی ہوئی ایک پکی کوٹری میں بند کر دیا۔ اگلی صبح رجنی نے اپنی چاندی کی جھانجریں فقیر کو دیں اور کہا، یہ جھانجریں کہیں چھپا کر رکھ دے، یہی میری کل پونجی ہے۔ فقیر نے اس روز تو وہ جھانجریں کوٹری میں ہی رہنے دیں۔ اگلے روز وہ ڈیرے پر نہیں پہنچا کیونکہ ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ اس سے اگلے روز وہ شام کو ڈیرے پر پہنچا اور جھانجریں لے کر ایک طرف نکل گیا۔ رجنی اسی موقع کی طاق میں تھی۔ وہ چھپتی چھپاتی اس کے پیچھے ہو لی۔ کچھ فاصلے پر ایک خشک کھائی سی بنی ہوئی تھی۔ فقیر اس کھائی میں اتر گیا اور ایک خاص جگہ پر جا بیٹھا۔ رجنی نے دور سے اس جگہ کو دیکھا، اس کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور الٹے پاؤں واپس کوٹری میں چلی گئی۔ فقیر نے جب دیکھا کہ لڑکی نے اس کی ذاتی پر نہ تو شور مچایا تھا اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کی تھی تو وہ قدرے بے پرواہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ لڑکی اب اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، لیکن چوتھے روز رجنی چپکے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے اگلے روز بھگوان داس بیٹی کے ہمراہ فقیر کے خفیہ ٹھکانے پر گیا اور کھائی میں چھپائی ہوئی زیورات کی پوٹلی نکال لایا۔ یہ سریندر کا یک طرفہ بیان تھا۔ اس کی صحت ہنوز تصدیق طلب تھی۔ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سریندر نے خود کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ بھگوان داس مر چکا تھا اور رجنی غائب تھی، لہٰذا اس کے بیان کی تصدیق کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود چند باتیں ایسی تھیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ بھی اس منصوبے میں شریک تھا۔ اول، کلاوتی کے بیان کے مطابق سریندر اور بھگوان داس میں قرضے کی ادائیگی کے بارے میں اختلاف تھا۔ بھگوان داس فوراً قرضہ ادا کرنا چاہتا تھا اور سریندر ادائیگی کو کٹائی تک مؤخر کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اگر سریندر لوٹ کے منصوبے میں شامل نہیں تھا تو اسے قرضے کی ادائیگی کے بارے میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوئم، سریندر منصوبے کی ساری تفصیلات جانتا تھا۔ اگر باپ نے بیٹی کو سریندر کی مرضی اور علم کے بغیر فقیر کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا تھا تو بعد میں اسے اپنے منصوبے میں شامل کیوں کیا؟ سوئم، لوٹ کے مال کا کچھ حصہ سریندر کے ٹرنک سے برآمد ہوا تھا۔ اگر سریندر منصوبے میں شامل نہیں تھا تو اسے لوٹ کے مال میں سے حصہ کیوں دیا گیا؟ بھگوان داس نے سارے کا سارا زیور کیوں نہ فروخت کر دیا؟ میں نے سریندر سے مزید پوچھ گچھ کو مؤخر کر دیا اور پہلے مستو فقیر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مستو فقیر حسب معمول قبرستان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے اپنے مخصوص انداز میں آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ کوئی آنا دے، کوئی دوانی دے، سخی دے اچے چوبارے، دے مولا دے نام دے۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ ہتھ کڑی لگاؤ اس بدمعاش کو۔ حوالدار نے جلدی سے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو سپاہی نے اس کی تھوڑی سی تواضع کر دی۔ وہ گڑگڑانے لگا، داروغہ جی، میں اللہ کا فقیر ہوں، معصوم بے گناہ ہوں، مجھ غریب کو چھوڑ دو، ساری حیاتی دعائیں دوں گا۔ جس سپاہی نے سریندر کی زنجیر پکڑ رکھی تھی وہ بھی آگے آ گیا۔ اسے ہم نے احتیاطاً پیچھے روک دیا تھا کیونکہ سریندر کو گرفتار دیکھ کر مستو بھاگنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے سریندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فقیر سے کہا، اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے گھر سے ہم نے تیرے لوٹے ہوئے زیورات کی پوٹلی بھی برآمد کر لی ہے۔ اب تو ہمیں یہ بتا دے کہ اس کی بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے زیورات کی پوٹلی بھی دکھائی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ نظر آنے لگی۔
لیکن یہ گھبراہٹ زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ اس نے اپنا چہرہ سخت کر لیا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا جیسے کوئی عمل کر رہا ہو۔ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اسے رولر سے ضربیں لگائیں۔ مولا ہی مولا، مولا ہی مولا، وہ گویا مستی میں جھومنے لگا۔ مولا ہی مولا، باقی سب رولا ہی رولا، رولا ہی رولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب بڑا سخت آدمی ہے، اس پر اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ میں نے اس سے اس کے دوسرے ڈیرے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، فقیر کا ایک ہی ڈیرا ہے، دوسرا کوئی ڈیرا نہیں ہے، مولا ہی مولا۔ سریندر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری پتنی نے اس کا ڈیرا اس طرف بتایا تھا۔ ہم اس کی رہنمائی میں مذکورہ متروک ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہم کل 7 آدمی تھے، میرے علاوہ ایک حوالدار، 3 سپاہی اور 2 ملزم۔ وہ ڈیرا خشک ٹیلوں کے درمیان بنا ہوا تھا اور دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں کی زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ آس پاس بکثرت ببول کی جھاڑیاں اور کیکر کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک طرف پختہ کنواں تھا جس میں ریٹ بھی لگا ہوا تھا۔ چوپچے میں موجود پانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کنویں کو وقتاً فوقتاً استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ کنویں سے چند قدم کے فاصلے پر 3 یا 4 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کمرہ پکا تھا، اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے مستو سے کہا، تالے کی چابی دیتے ہو یا اسے توڑ دیں؟ حضور، کسی کا دروازہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا، تالا توڑ دو۔ حوالدار نے تالا توڑنے کے ارادے سے دروازے کے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا تو چونک کر بولا، لو جی، چابی مل گئی۔ یہ اسی تالے کی چابی معلوم ہوتی ہے۔ وہ پرانی طرز کا پیچدار کیل والا تالا تھا۔ حوالدار نے بسم اللہ پڑھ کر چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ اندر ایک مٹکا، مٹی کا لوٹا، ایلومینیم کا بڑا سا پیالہ، ایک میلی سی دری اور چند کتڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فرش کچا تھا اور اندر سے ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے مستو سے پوچھا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے؟ وہ فقیری فلسفہ بولنے لگا، حضور، فقیر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں پہ دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس نے کمرے کے کسی کونے کھدرے میں کوئی مال پیسہ چھپا رکھا ہو، لہٰذا اسے ڈرانے کے لیے میں نے سپاہی سے کہا، اس کمرے کی دیواریں توڑ دو، فرش کی کھدائی کر ڈالو اور جو مال ہاتھ آئے اسے نکال کر تھانے لے چلو۔ یہ سنتے ہی مستو گھبرایا، حضور، یہ گجب نہیں کرنا، فقیر کبھی کبھی ادھر رات گزارنے چلا آتا ہے۔ تو گویا تم مانتے ہو کہ یہ تمہارا دوسرا ٹھکانہ ہے؟ میں نے کہا اور گدڑیوں کو ہٹا کر دیکھا۔ نیچے سے ایک دیسی زنانہ جوتی نکل آئی۔ سریندر جوتی دیکھتے ہی بول پڑا، مہاراج، یہ میری پتنی کی جوتی ہے۔ میں نے مستو کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا، اب بول، لڑکی کہاں ہے؟ وہ دوبارہ حجت کرنے لگا۔ میں نے سپاہیوں کو دوبارہ فرش کھودنے کے لیے کہا، کیونکہ اس کے پہلے رد عمل سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے کمرے کے اندر اپنی پنجی دبا رکھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ میلی سی دری کے اوپر جا بیٹھا اور ہتھ کڑی والے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا کہ رجنی خود اس کے پاس آئی تھی اور جاتے وقت اپنی جوتی وہاں چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پہلی دفعہ والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتانے کے لیے کہا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک روز دوپہر کے وقت وہ قبرستان کے دروازے پر ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اونگ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ ایک خوش شکل مٹیار اس کے قریب زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ فوراً محتاط ہو گیا کیونکہ اس کے پیر نے اسے عورت کے چھل بل سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ چھوری، پرے ہو کر بیٹھ، اس نے لڑکی کو ڈانٹا، کیا لینے آئی ہے فقیر کے پاس؟ سائیں بابا، مجھے بچا لے، لڑکی نے کہا، مجھ سے پاپ ہو گیا ہے، میرا پتی میری ہتیا کرنے کے وچار میں ہے۔ چاچا، اپنا کام کر، مستو نے کہا، پاپ کیا ہے تو سزا بھی بھگت، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مستو نے ہمیں بتایا کہ لڑکی نے اپنی چاندی کی جھانجریں اتار کر اس کے سامنے ڈال دیں اور بولی، سائیں بابا، میری لاج رکھ لے،
میں ساری زندگی داسی بن کر تیری سیوا کروں گی۔ کیا نام ہے تیرا؟ مستو نے پوچھا۔ تیرا پتی کیا کرتا ہے؟ میرا نام کملا ہے، لڑکی نے کہا۔ میرا پتی شہر میں ملازمت کرتا ہے، وہ 10-12 روز بعد واپس چلا جائے گا، مجھے کچھ روز کے لیے کہیں چھپا لے۔ ابھی تو زندگی بھر سیوا کرنے کی بات کر رہی تھی، اب کہتی ہے کہ کچھ روز کے لیے چھپا لے۔ تیری مرضی کیا ہے؟ مرضی تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے کہا، جب تک تو اپنے پاس رہنے دے گا تیری سیوا کرتی رہوں گی، پھر کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لوں گی۔ لڑکی نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں تجھے بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، مستو نے کہا کہ اسے لڑکی پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے قبرستان کے اندر ایک خفیہ جگہ پر لے جا کر بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شام تک ادھر ہی بیٹھی رہے، اندھیرا ہونے کے بعد وہ اسے اپنے دوسرے ٹھکانے پر لے جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ شام تک لڑکی خود ہی واپس چلی جائے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ کہیں نہیں گئی اور اس کی ہدایت کے مطابق خفیہ جگہ پر بیٹھی رہی تھی تو اسے اس کی مظلومیت پر یقین آ گیا۔ اس یقین کو اس بات سے بھی تقویت ملی کہ پولیس بھی اس کی تلاش میں تھی۔ جب چاروں طرف رات کی تاریکی پھیل گئی تو مستو لڑکی کو اپنے دوسرے ٹھکانے پر لے گیا اور خیرات کا کھانا اس کے سامنے رکھا۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ تھانے دار کہہ رہا تھا کہ تیرا نام رجنی ہے اور تو بوڑھی کسان کی بیٹی ہے۔ میں نے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ تو کسی کو میرا نام نہ بتا دے، رجنی نے کہا۔ میرا باپ بھی بہت ظالم ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ مستو نے بتایا کہ اس نے رجنی کو کمرے میں سلا دیا اور خود باہر سو گیا۔ حضور، چوتھے روز لڑکی غائب ہو گئی، مستو نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس کے 3-4 روز کے بعد میری جمع پونجی بھی غائب ہو گئی۔ میں فریاد لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، پر آپ نے میری فریاد نہیں سنی، میں رو پیٹ کر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں اس نے اپنی جمع پونجی چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ خشک کھائی کے کنارے پر ایک مضبوط جھاڑی اگی ہوئی تھی۔ مستو نے اس کی جڑوں کے درمیان ایک کھوسی بنا رکھی تھی جس کے اندر وہ اپنی پوٹلی رکھ کر اس کے منہ پر پتھر رکھ دیتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی پونجی ایک ہی جگہ پر نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہر دوسرے-تیسرے مہینے جگہ تبدیل کر دیتا تھا۔ مذکورہ کھو میں اس نے صرف 2 روز پہلے پوٹلی رکھنی شروع کی تھی۔ ہم نے آس پاس کا تمام علاقہ چھان مارا مگر رجنی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس بات کا مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ مستو نے رجنی کو انتقاماً اغوا کیا تھا۔ میری سمجھ میں دوسری بات یہ آئی کہ پوٹلی سے جو زیور برآمد ہوا تھا وہ چوری کا مال تھا۔ کچھ عرصے پہلے بستی میں چوری کی کئی وارداتیں ہوئی تھیں مگر چور قابو نہیں آیا تھا۔ تیسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ بھگوان داس کو غالباً مستو نے قتل کیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں مستو کو ایک الگ کمرے میں لے گیا اور 2 خوفناک قسم کے حوالدار اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے، لیکن کوئی کارروائی شروع کرنے سے پہلے اسے وہ پوٹلی اور زیور دکھایا جو بھگوان داس کے گھر سے برآمد ہوا تھا۔ یہ دیکھ مستو، تیری کچھ پوٹلی اور کچھ پونجی ہم نے برآمد کر لی ہے اور باقی 2-3 روز کے اندر برآمد کر لیں گے۔ اب تو ہمیں 2-4 باتیں سچ سچ بتا دے۔ حضور، یہ میرا مال نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ وہ زیورات اس نے چوری کیے تھے۔ مال کی بات بعد میں کریں گے، میں نے کہا، پہلے یہ بتا کہ رجنی کہاں ہے اور اس کے باپ کو تو نے کیسے قتل کیا؟ نہ مائی باپ نہ، میں نے رجنی کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ اگر میں نے قتل کرنا ہوتا تو رجنی کے آدمی کو قتل کرتا جس نے میری پونجی چوری کی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری پونجی رجنی کے آدمی نے چوری کی تھی؟ رجنی نے مجھے خود بتایا تھا۔ وہ جاہل فقیر اپنی ہی بات کے چکر میں پھنس گیا۔ اگر رجنی نے اسے چوری کی بابت بتایا تھا تو یقیناً چوری کے بعد ہی بتایا تھا، اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ خوشی سے تو بتایا نہیں ہوگا۔ یہ بات اسے خوفزدہ کر کے ہی پوچھی جا سکتی تھی۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ مستو نے رجنی کو اغوا کیا تھا، اس پر تشدد کیا تھا اور اسے چوری کا راز اگلوانے کے بعد اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ مستو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری پونجی چوری ہونے کے بعد رجنی تجھ سے ملی تھی یا تو اس سے ملا تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی۔ اس نے بات نبھانے کی کوشش کی۔ میں نے 2 روز پہلے اس کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا حضور، اور روک کر پوچھا تھا، اور اس نے تیرے پوچھنے پر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، مستو تو اپنے منہ سے بات کہہ کر پھنس گیا ہے، یا تو سچ سچ ساری بات بتا دے، نہیں تو کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جا۔ بول، کیا مرضی ہے تیری؟ حضور، میں نے رجنی کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ میں نے 2-3 رولر اس کے بدن پر جمائے۔ میں رجنی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گیا اور بولا، میں نے لڑکی کے پیسے کھڑے کر لیے ہیں۔ تو نے لڑکی کو بیچ دیا ہے؟ اور کیا کرتا حضور، اس نے میرا مال چوری کروایا۔ میں نے اس کو ایک ٹپر واسی بڈھے کے پاس بیچ دیا۔ کہاں ہے وہ بڈھا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور، وہ ٹپر واسی لوگ تھے، گھوڑوں اور کھدوں پر سامان لاتے ادھر سے گزر رہے تھے۔ رات کی رات ادھر ڈیرا لگایا تھا۔ میں نے لڑکی ان کے حوالے کر کے پیسے اپنے کھیسے میں ڈال لیے۔ دن چڑھتے ہی وہ آگے روانہ ہو گئے۔ اب تو وہ بیاس پار کر کے کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے اس پر خوب جرا کی، مگر اس کے بیان میں کوئی جھول محسوس نہیں ہوا۔ لڑکی کو اس نے واقعی بیچ ڈالا تھا۔ اب زیور کی بات بتاؤ، میں نے کہا۔ زیور کہاں کہاں سے چوری کیا تھا؟ تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد اس نے بتایا کہ زیور اس کا ایک ساتھی چوری کرتا تھا۔ اس کا نام اس نے بھورا بتایا۔ وہ یعنی مستو بھیک مانگنے کے دوران گھروں کی ٹوپ بھی لیتا تھا۔ کس گھر کی عورتیں سونے کا زیور پہنتی ہیں، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے کمرے ہیں، اور قیمتی سامان کس کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ وہ توہم پرست عورتوں اور بچوں پر دم کرنے کا ڈرامہ بھی کرتا تھا۔ اس طرح اسے عورتوں سے معلومات حاصل کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان معلومات کی بنا پر وہ بھورے کو بتاتا کہ اسے کس گھر میں چوری کرنی ہے اور وہاں سے اسے کیا کچھ مل سکتا ہے۔ چوری کا سارا مال بھورا مستو کے پاس رکھوا دیتا تھا، جسے دونوں بعد میں بانٹ لیتے تھے۔ بھورے کو 2 حصے اور مستو کو 1 حصہ ملتا تھا۔ میں نے پوچھا، بھورا آج کل کہاں ہوتا ہے؟ جیل میں، اس نے جواب دیا۔ وہ ایک دوسرے علاقے میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ اس کے اس بیان کی تصدیق کے لیے وقت درکار تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بھیج دیا اور سریندر کو کمرے میں بلا لیا۔ سریندر، مستو نے تیری پتنی کو ایک خانہ بدوش بڈھے کے پاس فروخت کر دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تو شروع میں مجھے ساری بات بتا دیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ مہاراج، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا۔ اس نے رجنی کو قتل کر دیا ہے، چاچا کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ چاچا کو تو نے قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ مستو نے اپنی ساری وارداتوں کا حال بتا دیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مستو کو لوٹنے کا منصوبہ تو نے اور تیری پتنی نے بنایا تھا۔ یہ بات رجنی نے مستو کو بتائی تھی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کا بہت تجربہ ہے، اور سچ اگلوانے کا بھی بہت تجربہ ہے۔ اس لیے میرے سامنے سوچ سمجھ کر منہ کھولنا، سمجھے؟ کل شام بھگوان داس تم سے جھگڑا کرنے کے بعد گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تمہاری ساس نے مجھے بتایا ہے، بھگوان داس کے گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد تم بھی گھر سے نکل گئے تھے، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ تم بھگوان داس کے پیچھے گئے تھے اور تم نے موقع پا کر اسے قتل کر دیا تھا۔ مہاراج، چاچا کو سونار کی دکان سے ہو کر چودھری کے گھر جانا تھا، اور میں گھر سے نکل کر سیدھے تھانے آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے اس کا یہ بیان چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے استفسار پر اس نے مزید بتایا کہ سونار نے زیور کی پوری رقم ادا نہیں کی تھی۔ بھگوان داس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ سونار سے رقم لے کر سیدھا چودھری کے پاس جائے گا اور اس کا قرضہ ادا کر کے گھر واپس آئے گا۔ سونار کا نام فضل الدین تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک خوش مزاج شخص تھا۔ دکان کے پچھلے حصے میں 2 کاریگر کام کر رہے تھے، اور فضل نے مجھے کرسی پیش کی اور اپنے نوجوان ملازم سے لسی لانے کے لیے کہا۔ کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں رکوں گا۔
جناب نے کیسے تکلیف فرمائی؟ وہ سراپا انکسار بن گیا۔ کوئی زیور وغیرہ پیش کروں؟ فضل الدین: میں نے سنا ہے کہ تم چوری کا مال بھی خریدتے ہو۔ نہ جناب، ہم نے غلط دھندا کبھی نہیں کیا۔ کوئی دھوکے سے چوری کا مال دے جائے تو الگ بات ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ زیور کہاں ہیں جو تم نے بھگوان داس سے خریدا تھا؟ جناب، بھگوان داس کا تو کسی نے پتہ ہی صاف کر دیا ہے۔ اب آپ زیور دیکھ کر کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ملزم تو رہا نہیں۔ اگر زیور چوری کا ثابت ہو بھی گیا تو سزا کس کو دیں گے؟ ویسے بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہ فقط دیکھنے میں ہی سیدھا تھا، اندر سے خاصا خرناٹ تھا۔ میں نے کہا، فضل الدین، ہم اس شخص کو مجرم سمجھتے ہیں جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کسی لمبی کارروائی پر مجبور نہیں کرو اور زیور نکال کر سامنے رکھ دو۔ وہ چپ چاپ اٹھا، دکان کے پچھلے حصے میں گیا اور تجوری کے اندر سے چند چیزیں نکال لایا۔ ان کا وزن 10-12 تولے کے لگ بھگ تھا، جبکہ میرے اندازے کے مطابق اس کے پاس 60-70 تولے زیور فروخت کیا گیا تھا۔ باقی زیور کہاں ہے؟ باقی زیور؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ میں نے وہ زیور رومال میں لپیٹا اور اٹھتے ہوئے کہا، دکان بند کرو اور میرے ساتھ تھانے چلو، یا تم ہماری زبان نہیں سمجھو گے۔ پر حضور، میرا قصور کیا ہے؟ فضل الدین، بھگوان داس نے تمہارے پاس 60-70 تولے زیور فروخت کیا تھا، جبکہ اس زیور کا وزن مشکل سے 10-12 تولے ہوگا۔ جلدی کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، بھگوان داس اتنا ہی زیور لے کر آیا تھا، لیکن باقی زیور وہ واپس لے گیا تھا۔ واپس کیوں لے گیا تھا؟ اس کے داماد نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے سارا زیور خرید لیا تھا، صرف ادائیگی باقی تھی۔ اس نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، اسے مجھ سے بہتر گاہک مل گیا تھا۔ فضل الدین، تمہاری باتیں مجھے شک میں ڈال رہی ہیں۔ جو کچھ کہنا ہے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ 3 روز پہلے بھگوان داس تم سے رقم وصول کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس کے بعد اسے چودھری نور الہی کے گھر جانا تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں اسے دوسرا گاہک کس طرح مل گیا؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور 2-3 دفعہ پہلو بدلا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے بیان کرنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب تو دے دیتا ہوں، پر میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ فکر نہیں کرو، میں نے اسے تسلی دی، میرے ہوتے ہوئے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کھل کر بات کرو۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 5-6 روز پہلے بھگوان داس اور اس کا داماد تھوڑا سا زیور لے کر اس کے پاس آئے اور اسے بیچنے کی خواہش ظاہر کی۔ فضل الدین نے زیور کو کسوٹی پر پرکھا، وزن کیا، کھوٹ کا اندازہ لگایا اور مارکیٹ ریٹ سے کچھ کم قیمت بتائی۔ بھگوان داس نے بغیر کسی بھاؤ تاؤ کے وہ قیمت قبول کر لی۔ فضل الدین نے اسی وقت قیمت ادا کر دی اور کہا، اگر کچھ اور زیور ہو تو لے آنا، میں ہاتھ کے ہاتھ قیمت ادا کر دوں گا۔ سریندر نے کہا، زیور تو اور بھی بیچنا ہے، پر آپ نے قیمت مناسب نہیں لگائی۔ زیور تو لے کر آؤ، قیمت کی بات بھی کر لیں گے۔ کتنا زیور ہوگا؟ زیور میرے چاچا کا ہے، بھگوان داس نے کہا۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، اس نے سنا تھا کہ ادھر اچھے پیسے مل جاتے ہیں، اس لیے وہ سارا زیور میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ کوئی چنتا نہیں کرو، فضل الدین نے کہا، اگر زیور میں کھوٹ کم ہوا تو اچھے پیسے لگا دوں گا۔ فضل الدین نے مجھے بتایا کہ بھگوان داس اگلی صبح کچھ اور زیور لے کر آ گیا۔ وہ اچھے سونے کا زیور تھا، اس میں کھوٹ بہت کم تھا۔ فضل الدین نے حسب معمول سونے کو پرکھا اور اس کا وزن کرنے لگا۔ اسی لمحے 2 عورتیں دکان میں داخل ہوئیں اور شوکیس میں رکھے ہوئے زیورات دیکھنے لگیں۔ ایک نوجوان عورت تھی جس نے ریشمی برقع پہن رکھا تھا، دوسری قدرے بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت تھی، اس نے رنگین چادر اوڑھ رکھی تھی۔ فضل الدین نے محسوس کیا کہ ادھیڑ عمر عورت بڑے غور سے اس زیور کی طرف دیکھنے لگی تھی جو بھگوان داس لے کر آیا تھا، بلکہ اس نے 2-3 چیزوں کو اٹھا کر بھی دیکھا۔ یہ زیور بکاؤ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، فضل الدین نے جواب دیا، یہ بکاؤ نہیں ہے۔
عورت کچھ نہیں بولی۔ فضل الدین نے سارے زیور وزن کر کے اس کا حساب ایک کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ بھگوان داس کو تھماتے ہوئے کہا، بھگوان داس، یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لو اور پرسوں شام 6 بجے آ کر پیسے لے جانا۔ بھگوان داس نے ہولے سے کہا، اگر آج ہی پیسے مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ پھر اس نے کاغذ جیب میں رکھا اور رخصت ہو گیا۔ فضل الدین نے بتایا کہ ادھیڑ عمر عورت کی نظریں دور تک بھگوان داس کا تعاقب کرتی رہی تھیں۔ تیسرے دن چودھری نور الہی کا بیٹا ظہور الہی تقریباً 5:45 فضل الدین کی دکان پر آیا اور انگوٹھیاں دیکھنے لگا۔ فضل الدین نے محسوس کیا کہ وہ وقت پاس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 6:15 بجے بھگوان داس اپنے پیسے لینے آیا۔ اس نے زیور کی رسید نکال کر فضل الدین کو تھمائی اور اپنے پیسے طلب کیے۔ تبھی اس کی نظر ظہور الہی پر پڑی۔ کیا بات ہے بھگوان داس؟ ظہور الہی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، زیور خریدنے آئے ہو؟ بھگوان داس نے عاجزی سے کہا، چودھری، غریب آدمی زیور بیچ سکتا ہے، خرید نہیں سکتا۔ چاچا سے ادھار لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب بڑے چودھری صاحب کا قرضہ ادا کر ہی دینا چاہیے۔ ظہور الہی نے فضل الدین کے خاص سے رسید لے کر اس پر نظر ڈالی، پھر بولا، زیور کی تو ہمیں بھی ضرورت ہے فضل الدین، ذرا دکھانا تو کیسا زیور ہے؟ فضل الدین نے بھگوان داس کے زیور کی پوٹلی نکال کر شوکیس کے اوپر رکھ دی۔ یہ تو بڑا اچھا زیور ہے۔ ظہور الہی زیور کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ ہم سارے کا سارا خرید لیں گے۔ فضل الدین نے کہا، میں اس زیور کا سودا کر چکا ہوں، یہ میرا ہو چکا ہے۔ پیسے تو نہیں دیے نا ابھی؟ ظہور الہی نے کہا، ہم تمہیں کمیشن دے دیں گے۔ بھگوان داس ہمارا قرضہ ادا کرنے کے لیے زیور بیچ رہا تھا، ہم رقم کے بجائے زیور لینے کے لیے تیار ہیں اور قیمت تم سے زیادہ ہی لگائیں گے۔ اس نے پوٹلی باندھی اور بھگوان داس سے بولا، آؤ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ فضل الدین نے مجھے بتایا کہ بھگوان داس توأن و کرہن ظہور الہی کے ساتھ چلا گیا۔ گلی کے کونے پر ظہور الہی کا ٹانگا کھڑا تھا جس میں اس کا ملازم روشن دین بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تفصیل سن کر میں سمجھ گیا کہ اصل معاملہ وہ نہیں تھا جو میں سمجھ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری نور الہی نے چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی جس میں زیور اور نقدی چوری ہونے کا ذکر تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا مستو فقیر کے زیورات میں چودھری نور الہی کا زیور بھی شامل تھا؟ چودھری نور الہی نے مجھے اپنی آراستہ بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، ملک صاحب، کیا خاطر کریں آپ کی؟ لسی پئیں گے یا بوتل منگواؤں؟ میرے ساتھ 2 سپاہی اور ایک ASI بھی تھا۔ سپاہیوں کو میں نے باہر روک دیا تھا۔ لسی پانی کی تکلیف نہ کریں، میں نے کہا، ہم 2-4 منٹ سے زیادہ نہیں رکیں گے۔ اپنے بیٹے ظہور الہی اور ملازم روشن دین کو ذرا بلائیں۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ بولا، خیر تو ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور جیب سے زیور کی وہ لسٹ نکال لی جو میں نے فضل الدین سنار سے لی تھی۔ وہ اس زیور کی لسٹ تھی جو بھگوان داس دوسری دفعہ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ اور ذرا وہ زیور بھی منگوائیں جو آپ نے بھگوان داس سے خریدا ہے، میں نے مزید کہا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ معاملہ کیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جو زیور آپ نے بھگوان داس سے خریدا ہے وہ چوری کا ہے۔ اس زیور کا ایک مالک اس وقت تھانے میں موجود ہے اور یہ اس زیور کی لسٹ ہے۔ اس کے چہرے پر قدرے بے چینی نظر آنے لگی۔ بولا، بات یہ ہے کہ بھگوان داس نے میرا قرضہ ادا کرنا تھا اور جس زیور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس نے قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کا زیور ہے۔ آپ زیور تو منگوائیں، میں نے نرمی سے کہا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ چوری کا نہ ہوا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں اس کا بیٹا ظہور الہی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ فکر مند سا دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً وہ ہماری آمد کا سن کر ہی اندر آیا تھا۔ چودھری نے اس سے کہا، پتر، اپنی ماں سے وہ زیور لے آ جو بھگوان داس نے قرضے کے حساب میں دیا ہے۔ ظہور الہی 22-23 سال کا صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر پھر باپ کا اشارہ پا کر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنی ماں کے ہمراہ واپس آیا۔ اس کی ماں کا نام بعد میں خیر النساء معلوم ہوا۔ اس نے ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی
اور قدرے بھاری جسم کی روبدار عورت تھی۔ فضل دین نے جن دو عورتوں کا ذکر کیا تھا وہ ان میں سے ایک معلوم ہوتی تھی۔ صورت کچھ یوں معلوم ہوتی تھی کہ بھگوان داس جو زیور فروخت کرنے کے لیے لے گیا تھا، اس میں چودھری کے گھر سے چوری ہونے والا زیور بھی موجود تھا، اور خیر النساء نے فضل دین سونار کی دکان پر وہ زیور پہچان لیا تھا۔ نیز اس نے یہ بھی سن لیا تھا کہ بھگوان داس 2 روز کے بعد زیور کی قیمت وصول کرنے آئے گا۔ اس بات کا اس نے گھر میں ذکر کیا ہوگا، لہٰذا چودھری نے ٹھیک 5:45 بجے ظہور الہی اور روشن دین کو سونار کی دکان پر بھیج دیا۔ اس سے آگے کا کچھ حال آپ سن ہی چکے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ چودھری نور الہی کے گھر سے نکلنے کے بعد بھگوان داس کہاں گیا تھا اور اس پر کیا آفت نازل ہوئی تھی۔ خیر النساء کے ہاتھ میں ٹین کا ایک خوبصورت ڈبہ تھا۔ اس ڈبے کے اندر زیورات تھے۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ خیر النساء نے مدافعانہ انداز میں پوچھا، آپ نے یہ زیورات کیوں منگوائے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان میں کچھ چوری کے زیورات ہیں، میں نے بدستور نرمی سے کہا۔ اگر میں سخت رویہ اختیار کرتا تو بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ تھانے میں موجود مست رام نامی ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ زیورات اس کے ہیں۔ لو جی، اور سن لو۔ خیر النساء نے صریحاً ناقص العقلی کا مظاہرہ کیا۔ اس مست رام کو ذرا میرے سامنے تو لائیں، یہ تو ہمارے زیور ہیں۔ میں نے تو فضل دین کی دکان پر ہی ان کو پہچان لیا تھا، ہمارے پاس تو ان کی رسیدیں بھی موجود ہیں۔ اس کے اس فکرے سے ثابت ہوا کہ میری تھیوری بالکل درست تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، مگر چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ زیورات اپنے قرضے کے حساب میں وصول کیے ہیں۔ چودھرانی خاصی تیز تھی، اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں جی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ چودھری نے تیوری چڑھائی اور برہمی سے بولا، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بے سوچے سمجھے منہ نہ کھولا کر، ڈبہ ادھر رکھ دے اور اندر چلی جا۔ خیر النساء نے گہرا سانس لیا اور ڈبہ میز پر رکھ کر غصے سے سر جھٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد چودھری نے کہا، عورتوں کو فضول باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ میں نے ڈبہ کھولا اور زیورات اپنی لسٹ کے مطابق چیک کرنے لگا۔ لسٹ کے مطابق ان کا وزن تقریباً 55 تولے تھا۔ چودھری اور اس کا بیٹا خاموشی سے اس ساری کارروائی کو دیکھتے رہے۔ اپنا کام ختم کر کے میں نے ڈبہ بند کیا اور چودھری سے کہا، چودھری صاحب، مجھے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے یہ زیورات تھانے لے جانے پڑیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ اور لوگوں کا بھی ان زیورات پر دعویٰ ہے اور آپ کی چوری کی رپٹ بھی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ اپنا کوئی آدمی میرے ساتھ کر دیں، کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں آپ کی چیزیں واپس بھجوا دوں گا۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے ڈبہ ASI کو تھمایا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ظہور الہی نے کہا، ملک صاحب، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ برخوردار، تفتیش کے دوران بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جس چور نے یہ مال چوری کیا تھا وہ تھانے میں بند ہے، اور تقریباً اتنا ہی زیور جو ہم نے ایک دوسری جگہ سے برآمد کیا ہے تھانے میں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تمہارا کچھ زیور ہو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے زیور کی رسیدیں لے کر تھانے پہنچو۔ ابھی تک میں نے بھگوان داس کے قتل کا ذکر نہیں کیا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ چودھری بڑی شدت سے اس ذکر کی توقع کر رہا تھا۔ مجھے اس معاملے میں چپ دیکھ کر اسے خود ہی بولنا پڑا۔ اس نے کہا، سنا ہے کہ بھگوان داس کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ امید ہے کہ وہ جلدی اقرار جرم کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر اطمینان سا نظر آنے لگا، اور وہ اطمینان خاصا قابل غور تھا۔ چودھری نے اپنے ملازم روشن دین کو نہیں بلایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ فضل دین سونار نے مجھے بتایا تھا کہ روشن دین چودھری کا ٹانگا بھی چلاتا تھا۔ میں نے چودھری سے کہا، آپ کا ٹانگا تو فارغ ہوگا، اپنے ملازم سے کہیں کہ ہمیں تھانے چھوڑ آئے۔ چودھری نے لمحے بھر سوچا، پھر اپنے بیٹے سے کہا، روشن دین سے کہو کہ ملک صاحب کو ٹانگے میں تھانے چھوڑ آئے۔ روشن دین 30-32 سال کا ایک قوی الجثہ شخص تھا اور لڑائی جھگڑے کے سلسلے میں 2-3 دفعہ حوالات کی ہوا بھی کھا چکا تھا۔
تھانے کے سامنے پہنچ کر میں نے کہا، روشن دین 2 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ اندر چلو، تمہارے ساتھ 2 4 باتیں کرنی ہیں۔ جناب مجھے رکنے کا حکم نہیں ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ چودھری صاحب نے مجھے فوراً واپس پہنچنے کی ہدایت کی تھی، میں رک نہیں سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آسانی سے بات نہیں مانے گا۔ اس وقت وہ ٹانگے کے ڈنڈے پر بیٹھا ہوا تھا اور گھوڑے کو حرکت دینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور زور سے نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ تیرے تو باپ کو بھی رکنا پڑے گا۔ او جناب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گرتے گرتے بچا اور لڑکھڑاتا ہوا ٹانگے سے نیچے آ گیا۔ آپ میری بات تو سنیں۔ میرا قصور کیا ہے جی؟ میں نے اس کا ٹانگا ایک درخت کے نیچے کھڑا کروا دیا اور اسے اندر لے گیا۔ روشن دین، بھگوان داس کو تم جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ شاباش، مجھے امید ہے کہ تم اسی طرح سچ بولتے رہو گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 7 تاریخ کو شام کے 6 بجے تم نے بھگوان داس کو فضل الدین سنار کی دکان سے اٹھایا تھا۔ اس وقت اس کے پاس زیورات کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ وہ زیورات اس ڈبے کے اندر موجود ہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تم اور ظہور الہی بھگوان داس کو کہاں لے گئے تھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس کے چہرے پر خوف سا اتر آیا۔ بولا، جناب میں چودھریوں کا نوکر ہوں، ان کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے بھگوان داس کو کہاں پہنچایا تھا؟ ہم لوگ سیدھے چودھری کی حویلی پر گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جناب میں اسے حویلی پہنچا کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے اس بڈھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بے خیالی میں اس کے منہ سے ایک کام کی بات نکل گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو پھر کس نے اٹھایا تھا؟ یہ تو جی چودھری جی کو پتہ ہوگا۔ بات واضح ہونے لگی تھی۔ بھگوان داس ایک معمولی زمیندار تھا اور چودھری کا مقروض بھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ وہ چودھری کے چوری شدہ زیور سے ہی اس کا قرضہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات چودھری کی غیرت کو للکارنے والی تھی۔ وہ ایسے شخص کو شاباش دے کر تو گھر نہیں بھیج سکتا تھا۔ میں نے روشن دین کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جو کچھ تم ہمیں بتاؤ گے اس کا ہم چودھری سے ذکر نہیں کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ بھگوان داس کو بڑے چودھری نے زیادہ مارا تھا یا چھوٹے چودھری نے؟ پتہ نہیں جی، بڑے چودھری جی تو زیور لے کر اندر چلے گئے تھے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ ظہور الہی نے بھگوان داس کو کہاں بند کر رکھا تھا؟ پتہ نہیں جی، وہ اسے لے کر باڑے کی طرف چلا گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس کے جوابات سے کم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ بھگوان داس کو چودھریوں نے بہت بری طرح مارا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بھگوان داس کے جسم پر گولی یا تیز دھار آلے کا کوئی زخم نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی موت کند چوٹوں سے واقع ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ظہور الہی 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے پہنچا اور روشن دین کے بارے میں پوچھا۔ روشن دین سے اس وقت ایک ASI پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے ظہور الہی کے ساتھیوں کو باہر بھیجنا چاہا تو وہ شور مچانے لگا۔ یہ لوگ میرے ساتھ ادھر ہی ٹھہریں گے، اس نے کہا، ورنہ میں بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ میں اس کے سامنے جا ٹھہرا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ظہور الہی، ہم قاتلوں کو جانے نہیں دیا کرتے، تم ادھر رہو گے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بولا، پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بھگوان داس کے قتل کے جرم میں زیر حراست سمجھو، میں نے کہا۔ اگر تمہارے ساتھی کاری سرکار میں مداخلت کے مرتکب ہوئے تو ان کو بھی اندر بند کر دیا جائے گا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر تھانے میں آیا ہوا ملزم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ سپاہیوں نے اسے 4 قدم بھی توڑنے نہیں دیا۔ میرا اس سے فوری طور پر پوچھ گچھ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم میں نے اسے حوالات میں بند کرنے سے پہلے کہا، ظہور الہی، روشن دین نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ تم نے بھگوان داس کو باڑے میں لے جا کر مارا تھا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تم نے راتوں رات اس کی لاش کھیتوں میں پھینکوا دی۔ اگر تم سختی سے بچنا چاہتے ہو تو اقرار جرم کر لو، ہم FIR کاٹ کے تمہیں عدالت کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن اگر جھوٹ بولو گے
تو تکلیف اٹھاؤ گے۔ تمہارے جرم کا ثبوت ہمیں مل چکا ہے، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہارا باپ اثر و رسوخ لگا کے تمہیں چھڑوا لے گا۔ یہ بات اس کے کان میں ڈالنے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کروا دیا۔ چودھری نور الہی نے اسے چھڑوانے کے لیے بڑے ہاتھ پیر مارے، بہت اوپر تک گیا، رشوت بھی پیش کی۔ میں 3 روز تک دونوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کرتا رہا۔ بالآخر روشن دین نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھگوان داس کو ٹانگے میں بٹھایا اور سیدھے باڑے میں لے گئے، جو ایک الگ تھلگ جگہ پر بنا ہوا تھا۔ ظہور الہی بہت تیش میں تھا۔ اس نے باڑے میں پہنچتے ہی بھگوان داس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، بھگوان داس، پہلے تو یہ بتا کہ اس کام میں تیرا ساتھی کون ہے؟ تو اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے ساتھی کا نام بتا۔ بھگوان داس کانپنے لگا، بولا، مہاراج میرا کوئی ساتھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی جرم کیا ہے، یہ زیور مجھے پڑا ہوا ملا ہے۔ سچ بول۔ ظہور الہی نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ اوئے، تو نے ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے ہمارے ہی گھر میں سیندھ لگوا دی؟ ایسے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ساتھی کا نام بتا، پتہ تو چلے کہ وہ کون سورما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اور گھروں میں بھی چوریاں کی ہیں، اس میں اور گھروں کا زیور بھی شامل ہے۔ بھگوان داس یہی کہتا رہا کہ اسے زیورات کی پوٹلی پڑی ہوئی ملی تھی، لیکن ظہور الہی نے اسے لاتوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ 2-3 چوٹیں بھگوان داس کے نازک حصوں پر لگیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ روشن دین کا بیان تھا۔ ظہور الہی نے اپنے بیان میں سارا الزام روشن دین پر لگایا۔ واضح طور پر دونوں نے مل کر بھگوان داس کو مارا تھا۔ وہ بوڑھا اور کمزور آدمی چوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا۔ میں نے دونوں کے خلاف قتل عمد کا کیس بنا کر عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ مستو فقیر کے خلاف میں نے چوری، اغوا اور بردہ فروشی کا کیس بنایا اور سریندر کے خلاف دھوکہ دہی اور چوری کا کیس بنایا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد ایک خدا پرست شخص نے رجنی کو اس حال میں اس کے گھر پہنچایا کہ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ ساری بات ایک معمولی سے جرم سے شروع ہوئی تھی اور اس جرم کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب بھگوان داس نے بیٹی کی شادی کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرضہ لیا۔ اگر وہ قرضہ نہ لیتا تو اس کے دل میں ایک فقیر کو لوٹنے کا خیال نہ آتا اور یوں وہ اپنی جان نہ گنواتا۔